بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، قرآن پاک کی آج جس خاص آیت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی سچی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ آج کے اس قرآنی عمل کی برکت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سکپ کیے بغیر دیکھیے گا۔ اس عمل کو کرنے کے 3 طریقے ہیں، وہ تینوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لیں، اور اگر آپ ذہن نشین، آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ بڑا ہی آسان عمل ہے۔ اس آیت مبارکہ کی یہ خاصیت ہے کہ جب کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے پر اس عمل کو کرتا ہے، آپ کے دل سے ایسی ویوز نکلیں گی، ایسی شوائیں نکلیں گی، ایسی لہریں نکلیں گی کہ جو دوسرے شخص کے دل میں آپ کی جگہ بنائیں گی۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ میرے بہت سے چاہنے والوں کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے، اور محبت کے وظائف میں نے اگر سب سے زیادہ وظیفہ دیا ہے تو میں نے یہی وظیفہ اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ ہر طرح کے انسان پر اثر کرتا ہے، کیونکہ کثیر تعداد افراد کے مسائل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے آج کا یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ ایک تحفے کے طور پر ثابت ہونے والا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ پہلے 3 دن کے اندر اس کا رزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا۔ آج کے اس عمل کو آپ لوگ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اور محبت پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو میاں اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ یہ جو عمل ہے، ایک تو آپ کی نفرتوں کو ختم کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے میں پیار و محبت کو بڑھائے گا۔ آپ کا محبوب یا آپ کی محبوبہ کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے، آپ پھر حسد کی وجہ سے، کسی بندش کی وجہ سے آپ سے دور ہو گیا ہے، تو آپ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے، محبوبہ بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بھائی بہن والدین کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ جو ناراضگی ہے یہ محبت میں تبدیل ہو جائے، تو آج کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اس عمل کو شادی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کی شادی میں کچھ لوگ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، یا پھر لڑکی یا لڑکے کے والدین نہیں مان رہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی لمبی چوڑی شرائط ہیں۔ اس کی 1-2 شرائطیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے سب وظائف پر بھاری ہے۔ محبت کے جتنے بھی وظائف ہیں ان سب پر یہ جو وظیفہ ہے یہ بھاری ہے۔ اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاک صاف ہو کر اس عمل کو کرنا ہے، باوضو ہو کر اس عمل کو کریں۔ ناپاکی کی حالت میں آپ لوگوں نے ہرگز اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقاصد کے لیے ہرگز نہیں کرنا۔ جائز رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، غلط رشتوں کے لیے آپ کو اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت کے لیے آپ لوگ کمنٹس میں اپنا نام لکھتے ہیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور اس کی تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آئندہ 5 وقت نماز کی آپ لوگ پابندی کریں، اور اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر شروع کریں۔ انشاءاللہ پہلے 3 دن کے اندر یہ وظیفہ آپ کو اپنا رزلٹ دکھائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا
بتاتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ توز اور تسمیہ پڑھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ پانی پر بھی کر سکتے ہیں، تصویر پر بھی کر سکتے ہیں اور تصور میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ اس پانی پر دم کر کے وہ پانی اس کو پلا دیں، اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ سے دور ہے اور آپ کے پاس اس کی تصویر ہے، تو آپ لوگ اس کی تصویر پر اس عمل کو کر کے دم کر دیں۔ اور اگر وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اس کی تصویر بھی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ تصور میں اس کے دل پر اس عمل کو کر کے دم کر دیں۔ تینوں طریقہ کار میں آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرتے وقت آپ باوضو ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ لوگوں نے ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا۔ وضو کے بغیر کر سکتے ہیں لیکن ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے، یعنی کہ عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو نہیں کر سکتی۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں اتنی مرتبہ آپ لوگ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، طاق میں آپ لوگ جتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس آیت مبارکہ اور اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کا ورد کرنا شروع کرنا ہے۔ ان دونوں کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، قد شاغفہا حبن، قد شاغفہا حبن، قد شاغفہا حبن۔ اس آیت مبارکہ کو آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن 313 مرتبہ سے کم آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا۔ تو جب آپ لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں تو اس دوران آپ اپنے تصور میں اس کا خاکہ بنا کر اور مسلسل اس تصور کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ حبن پڑھیں تو اس وقت تو محبت کا تصور کریں کہ اس کے دل میں شدید محبت آ رہی ہے۔ تب آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھ لیں، قد شاغفہا حبن۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ جو صفاتی اسم مبارک ہے، یہاں پر ایک بات ذہن رکھیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نیت جو ہے وہ ضرور کرنی ہے۔ جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے نیت شروع میں کر لینی ہے۔ آپ کے ذہن میں مسلسل اس کی تصویر چلنی چاہیے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک یا ودود، جس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ محبت پیدا کرنے والے، آپ لوگوں نے اس اسم مبارک کا ود کرنا شروع کر دینا ہے۔ اتنی چاہت کے ساتھ آپ لوگ اس اسم مبارک کا ود کریں گے، اتنی محبت کے ساتھ آپ لوگ اس اسم مبارک کا ود کریں گے، اتنا ہی جلدی آپ کے محبوب کے دل میں، آپ کی محبوبہ کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی اور محبت اس کے دل میں اجاگر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جتنی لگن سے، جتنے پیار سے آپ لوگ اس اسم مبارک کا ود کر سکتے ہیں، اتنے پیار سے آپ لوگوں نے اس اسم مبارک کا ود کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس اسم مبارک کو بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 سے 13 مرتبہ سے زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، 313 مرتبہ سے کم آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا۔ جب آپ لوگ یا ودود کا ورد کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا اور عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس عمل کے آخر میں آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ یہ عمل بڑا طاقتور ہے، خاص طور ان لوگوں کے لیے یہ ایک تحفے کے طور
طور پر ہے جو کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا خاوند ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کا محبوب ہے، آپ کی محبوبہ ہے، جس کے دل میں آپ لوگ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ لوگوں نے قد شغفہا حبا، اس آیت کو آپ لوگوں نے 313 مرتبہ سے زیادہ اس کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یا ودود، اس اسم مبارک کا آپ لوگوں نے 313 مرتبہ سے زیادہ ورد کرنا ہے، اور آخر میں آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اور آخر میں آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، وہ آپ کا خاوند ہے، بیوی ہے، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور اس عمل کی برکت سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل فرمائے گا۔ یہ بڑا ہی خاص، طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ یہ عمل محبت کے وظائف میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ میں نے اپنے جتنے بھی چاہنے والوں کو وظائف دیے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کیے جانے والا یہ عمل ہے، اور میں نے جس کو اس عمل کے بارے میں بتایا ہے اور اس نے اس عمل کو کیا ہے، تو اس نے اس عمل سے ضرور فائدہ حاصل کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی جس بھی مشکل میں، جس بھی پریشانی میں ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔